حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام عزیر بن جروح بتایا ہے۔ ایک قوم کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کے والد کا نام سروخو تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔ پھر ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعہ نقل کیا ہے کہ میرے علم میں نہیں کہ عزیر علیہ السلام مبعوث ہوئے یا نہیں اور آپ نبی ہیں یا نہیں۔ پھر انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعہ اسی طرح کی روایت کی ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جنہیں بخت نصر نے قید کیا تھا۔ اس وقت آپ بچے تھے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ آپ کو سب سے زیادہ توریت یاد تھی اور توریت کا علم سب سے زیادہ تھا۔ آپ کا تذکرہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوتا تھا، مگر جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام انبیاء کی فہرست سے مٹا دیا، مگر یہ روایت ضعیف اور منکر ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عزیر علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے موت کی آغوش میں سلائے رکھا اور دوبارہ زندہ کیا۔ اسحاق بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی طرق سے بیان کیا ہے کہ عزیر علیہ السلام بڑے متقی انسان تھے۔ ایک روز اپنی زمین کی دیکھ بھال سے واپسی پر آپ کا گزر ایک ویران جگہ پر ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ اپنے گدھے پر سوار تھے۔ گدھے پر سے اترے، ایک ٹوکری میں جانوروں کے لیے چارہ اور دوسری میں انگور تھے۔ آپ نے اس ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا رس نچوڑا، پھر ٹوکری میں سے سوکھی روٹی نکالی، پھر انگور کے پیالے میں سوکھی روٹی کو بھگونے کے لیے کچھ دیر رکھ دیا۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں آپ دیوار کے ساتھ پاؤں کا سہارا لگا کر لیٹ گئے۔ اسی اثنا میں آپ کی نظر چھت پر پڑی کہ وہ اپنے عرش پر کھڑی ہے اور اس کے مکین ہلاک ہو گئے ہیں، ان کی بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، ان کی موت کے بعد اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور 100 برس تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کی آغوش میں سلائے رکھا۔ جب 100 برس مکمل ہوئے اور اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہو چکے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے پہلے آپ کا دل بنایا تاکہ آپ سمجھ سکیں، پھر آپ کی آنکھیں بنائیں تاکہ ان کے ساتھ آپ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر تخلیق کا آغاز ہوا۔ آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے، مختلف اجزاء جمع ہو رہے تھے، ہڈیاں جمع ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، بال، اور پھر جسم میں روح ڈالی گئی۔ آپ یہ سب کچھ دیکھتے جا رہے تھے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے آپ سے دریافت کیا، آپ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ آپ نے فرمایا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کے لیے یہاں رکے تھے اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے تو سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا، یا دن کا کچھ حصہ، ابھی 1 روز مکمل نہیں ہوا۔ فرشتے نے کہا، آپ یہاں 100 برس ٹھہرے ہیں، اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی جانب دیکھیں، یعنی سوکھی روٹی اور اس کو جو کہ پیالے میں نچوڑا تھا، دونوں اسی حالت میں موجود ہیں، ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بغیر کسی تبدیلی کے بالکل اسی حالت میں ہیں۔ یہ بات سن کر آپ کے دل میں خیال آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو وہ بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو آواز دی تو وہ ہر جانب سے آ کر جمع ہونے لگیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور جلد کا لباس چڑھا دیا گیا، پھر جلد پر بال اگائے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے سر اور کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے گدھے کی جانب دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانیاں بنائیں، اور ہڈیوں کی جانب دیکھو، ہم ان کو کیسے اٹھاتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی جانب دیکھو، ہم انہیں کیسے جوڑوں سے ملاتے ہیں، دیکھنا وہ کس طرح بغیر گوشت کے گدھے کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر دیکھنا ہم ان پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہوئی تو کہنے لگے، مجھے علم ہے کہ اللہ یقیناً ہر شے پر قدرت رکھتا ہے،
یعنی وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور ہر شے اس کی قدرت میں ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے تشریف لائے تو لوگوں نے نہ آپ کو پہچانا نہ آپ لوگوں کو پہچان سکے، اور آپ کو اپنے گھر کا پتہ نہ تھا۔ اندازے کے مطابق اپنے گھر داخل ہوئے تو وہاں ایک انتہائی ضعیف خاتون بیٹھی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 برس تھی۔ وہ آپ کی باندھی تھی اور آپ کو اچھی طرح پہچانتی تھی، مگر اب بڑھاپے کے باعث اس کی کبھی جواب دے چکی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا یہ عزیر علیہ السلام کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، یہ عزیر علیہ السلام کا ہی گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی اور کہنے لگی، میں نے اتنے برسوں سے کسی کو عزیر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے اب دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، مریض اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے دعا مانگتے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری بینائی لٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر ہوئے تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ چنانچہ آپ نے رب ذوالجلال کے حضور دعا فرمائی اور اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ نے ان کی دونوں ٹانگیں درست فرما دیں، وہ تندرست ہو کر کھڑی ہو گئیں، گویا کسی رسی سے آزاد ہو گئی ہوں۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک محلے کی طرف چلی گئی۔ وہ لوگ اس وقت اپنی محفل اور مجلس سجائے بیٹھے تھے، اور عزیر علیہ السلام کا لڑکا جو 118 برس کا بوڑھا تھا، وہ اور آپ کے بوڑھے پوتے بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ اس نے پکار کر کہا، یہ دیکھو، عزیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ تو لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ تب اس نے کہا کہ میں تمہاری فلاں باندھی ہوں، انہوں نے میرے رب ذوالجلال سے دعا فرمائی تو اللہ نے میری بینائی مجھے لٹا دی اور میرے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت کے آغوش میں سلائے رکھا اور اب زندہ کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ اٹھ کر ان کے پاس آئے اور آپ کو غور سے دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ تل تھا، جب آپ کی شانوں سے کپڑا ہٹایا گیا تو آپ عزیر علیہ السلام ہی نکلے۔ تب بنی اسرائیل نے کہا، آپ عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو توریت زبانی یاد نہ تھی، اور بخت نصر نے توریت کو نظر آتش کر دیا ہے۔ اب توریت کا حصہ باقی ہے جو کسی کسی کو یاد ہے، لہٰذا آپ ہمیں توریت لکھوا دیں۔ آپ کے والد سروخہ نے بخت نصر کے زمانے میں توریت ایک ایسی جگہ دفن کر دی تھی جس کے بارے میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے کر چل دیے۔ وہاں پہنچ کر اس جگہ کو کھودا تو توریت نکال لی جس کے ورقے پوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بنی اسرائیل آپ کے گرد جمع تھے۔ اتنے میں آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ آپ کو فوراً توریت یاد آ گئی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو لکھوا دی۔ اسی بنا پر یہودی کہنے لگے، عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ شہاب آپ کے شگا مبارک میں داخل ہوئے تھے، اور دوسری اس وجہ سے کہ آپ نے انہیں توریت نئے سرے سے لکھ کر دی، اور پھر آپ بنی اسرائیل کے معاملات کے نگہبان ٹھہرے۔ آپ نے عراق کے کسی علاقے میں انہیں نئے سرے سے توریت لکھ کر دی تھی، اور جس بستی میں آپ کا انتقال ہوا تھا اسے سائر آباد کہا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس آیت کا مصدق ہیں، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے، وہ بوڑھے اور آپ جوان ہوتے، کیونکہ وفات کے وقت آپ کی عمر 40 برس تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا تو اسی طرح جوان تھے جس طرح فوت ہوئے تھے۔ مشہور یہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت داؤد و سلیمان کے بعد حضرت زکریا اور یحییٰ سے پہلے کا ہے۔ بنی اسرائیل میں کوئی بھی شخص توریت کا حافظ نہ رہا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت اعلام فرما دی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو لکھوا دی، جیسا کہ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا، وہ نور معرفت لے کے اترے، اور وہ نور حضرت عزیر علیہ السلام میں منتقل فرما دیا۔
آپ نے تمام توریت حرف بحرف لکھوا دی۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں دریافت فرمایا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو زبانی توریت لکھ دی تھی۔ فرمایا بنی اسرائیل کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ ہمارے پاس بغیر لکھے توریت لا سکیں، جبکہ عزیر علیہ السلام بغیر لکھے توریت لے آئے۔ اس لیے ان میں کئی فرقے یہ کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ توریت کا تواتر عزیر علیہ السلام کے زمانے میں منتقل ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام میں ایک نبی ایک درخت کے نیچے آرام فرمائے ہوئے تھے تو انہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے اسے پکڑنے کا حکم فرمایا، اسے زمین سے نکال لیا گیا تو پھر حکم دیا کہ اسے جلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی کہ ایک چونٹی کے کاٹنے سے اس قدر عذاب کیوں؟ اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جری سے، انہوں نے عبد الوہاب بن مجاہد سے، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ یہ نبی عزیر علیہ السلام تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام ہی تھے۔ باقی واللہ عالم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہماری بہت سی اچھی اسلامک انفارمیشنز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔